تو چاہیے کہ ہم خود بھی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں اور پورے گھر کا ماحول ہم سنتوں کے مطابق بنائیں۔ علماء طلباء کو عام طور پہ لوگ یہی تانا دیتے ہیں کہ دنیا والے چاند پہ چڑھ گئے، تم وہی پرانے باتیں کرتے ہو کہ ٹخنوں کو ننگا رکھنا چاہیے اور لباس ایسا پہننا چاہیے اور پیشاب بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ تو بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ چاند پہ چڑھنے کے لیے کوئی ننگا ہونا ضروری نہیں ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے کوئی بندہ چاند پہ چڑھ سکتا تو اس وقت ساری جانور چاند پہ چڑھ رہے ہوتے۔ اگر ننگا ہونے سے چاند پہ چڑھنا ممکن ہوتا تو سارے جانور چاند پہ ہوتے۔ ان لوگوں نے اگر یہ ترقیاں کی ہیں، یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ محنت کی ہے، تب کہیں جا کے وہ چاند پہ چڑھے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی تم بے شک چاند پہ چڑھ جاؤ، مریخ پہ چڑھ جاؤ، بے شک تم سورج پہ چڑھ جاؤ، لیکن جہاں پہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے نور کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ کیا اچھی بات ہوتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے آراستہ و پیراستہ ہو کہ بھی آپ چاند پہ چڑھ جاتے۔ ہم ہرگز یہ بات نہیں کرتے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم ترقی نہ کریں، لیکن ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ بود و باش کے حوالے سے، طور طریقوں کے حوالے سے، طرز زندگی کے حوالے سے ہماری ترقی آگے جانے میں نہیں ہے بلکہ 1400 سال پیچھے جانے میں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں تم لکیر کے فقیر ہو، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے سامنے سنتوں کی لکیر موجود ہے، الحمدللہ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ لکیر ایک نہ ایک دن ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دے گی، تمہارے پاس تو وہ لکیر بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ علماء کے پاس جانا چاہیے، محدثین کے پاس جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ محدثین اعظام نے ایک ایک حدیث کی خاطر مشقتیں برداشت کی ہیں، ایک ایک تعلیم کی خاطر سفر کیے ہیں، مہینہ مہینہ سفر کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین اعظام نے نہ صرف یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو محفوظ کر لیا ہے بلکہ کئی مقامات پہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو بھی محفوظ کر لیا ہے۔ حدیث کی قسم ہے حدیث مسلسل۔ حدیث مسلسل میں آپ کو مثال سے بات سمجھا دوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک بات ارشاد فرمائی اور اسی مجلس میں آپ مسکرائے، تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بھی محفوظ کر لیا اور آپ کے مسکرانے کے انداز کو بھی محفوظ کر لیا۔ پھر صحابی نے جب تابعی کو وہ الفاظ سنائے تو پھر ساتھ ساتھ محبوب کے مسکرانے کا انداز بھی بتایا۔ تابعی نے الفاظ بھی محفوظ کر لیے، یاد کر لیے، مسکرانے کا انداز بھی یاد کر لیا۔ پھر تابعی نے تبع تابعی کے سامنے اسی طریقے سے جب الفاظ نقل کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کا انداز بھی نقل کر لیا، انہوں نے سب کچھ یاد کر لیا۔ آج بھی امت میں متصل سند کے ساتھ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، جب محدث اپنے شاگردوں کو وہ حدیث پڑھاتے ہیں تو صرف الفاظ پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کا انداز بھی عملی طور پہ بتا دیتے ہیں۔ مسلسل بالضحک یہ حدیث کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اسی مجلس میں آپ نے کھجوریں تقسیم فرمائی۔ صحابی نے وہ حدیث جب تابعین کو بیان فرمائی تو پھر اسی وقت کھجوری بھی تقسیم فرمائی۔ تابعی نے وہ حدیث جب اپنے شاگردوں کو بیان فرمائی اسی مجلس میں کھجوری بھی تقسیم فرمائی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج بھی امت میں زندہ و تابندہ ہے۔ جب محدث وہ حدیث بیان فرماتے ہیں تو اسی وقت ان کے پاس کھجوریں پڑی ہوتی ہیں تو اپنے شاگردوں کے درمیان وہ کھجوری بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ تو صرف الفاظ کو محفوظ نہیں کیا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو بھی من و عن محفوظ کر لیا ہے۔ آج ان کے انداز کو بھی زندہ رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والے بن جائیں تاکہ قیامت کے دن ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائیں، حضور ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم حضور کو دیکھ کے مسکرائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار ذوالجلال سے عرض کریں اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی میرا عاشق ہے، یہ بھی میرا عاشق ہے۔ اس طریقے سے پھر ہم تمام سعادتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔